اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے کریں؟ اولاد اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا سوال انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالی سے کیا۔ ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، دوست بنایا۔ ایسی شخصیت بھی اللہ تعالی سے اولاد کی نعمت مانگتی ہے، اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اولاد نہیں مانگی بلکہ نیک اور صالح اولاد انہوں نے اللہ تعالی سے طلب کی۔ زکریا علیہ السلام جو اپنی حالت کو بیان کرتے ہیں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور میرا سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، انتہائی بڑھاپے کے عالم میں کمزوری کی حالت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے میرے رب تو مجھے اپنی جانب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، اپنی جانب سے پاکیزہ ذریت عطا فرما، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین سے پاکیزہ اور نیک اور صالح اولاد طلب کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں باپ کے لیے ضروری ہے اولاد کی اگر وہ تربیت چاہتا ہے سب سے پہلے اولاد کی نیک ماں کا انتخاب کرے، اپنے لیے نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ عورت سے نکاح مال کی وجہ سے ہوتا ہے، حسب کی وجہ سے ہوتا ہے، مال کی اور خوبصورتی کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دین کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دین والی کے ذریعے تم کامیابی حاصل کرو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین والی خاتون سے شادی کرنے کی تاکید فرمائی، اور دین والی اور نیک اور صالح خاتون سے نکاح کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کی بہترین پونجی نیک اور صالح عورت ہے۔ تو نیک اور صالح عورت کا انتخاب دراصل اپنی اولاد کے لیے نیک ماں کا انتخاب ہے۔ تو اولاد کی تربیت میں پہلا قدم مرد آدمی کی جانب سے یہ ہے کہ وہ نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کرے، اور نیک اور صالح بیوی کے لیے اور اولاد کے لیے اللہ تعالی سے دعا کرے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب تو ہماری بیویوں سے اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ دل کا سکون اور دل کا چین ہے، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم اپنے لیے سکون حاصل کرو، اور اسی اللہ نے تمہارے درمیان محبت
اور الفت پیدا فرمائی اور مہربانی کا جذبہ پیدا فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دل کا سکون اور سرور اور اطمینان اس وقت ہے جب کہ نیک اور صالح بیوی کا انتخاب کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کو سعادت میں سے شمار فرمایا۔ 4 من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی اور سعادت مندی میں سے ہیں۔ ان میں سے ایک نیک اور صالح بیوی بھی ہے کہ اگر آدمی کو نیک اور صالح بیوی نصیب ہو جائے تو وہ بڑا سعادت مند اور بہت ہی زیادہ نیک بخت ہے۔ تو معزز حاضرین، اولاد کی تربیت کیوں کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ سے اولاد مانگنا چاہیے، نیک اور صالح اولاد طلب کرنی چاہیے، اور تربیت اس لیے کرنا ضروری ہے کہ یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کی امانت کی حفاظت تعلیم اور تربیت کے ذریعے ممکن ہے۔ اگر آپ اولاد کو جاہل رکھیں گے، اولاد کو بے لگام چھوڑ دیں گے تو اس امانت کی قدر نہیں ہوگی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر آدمی نگران ہے اور ہر نگران سے اس کی نگرانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کوئی آدمی اپنے آپ کو غیر ذمہ دار نہ سمجھے، ہر آدمی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فالامام راع وہو مسئول عن رعیتہ، حکمران، حاکم، بادشاہ یہ نگران ہے اور اس کے نگرانی کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ کوئی ملک کا بادشاہ، کوئی حاکم اور حکمران یہ نہ سمجھے کہ میں بے لگام ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں رعایا کے ساتھ جیسے چاہوں ویسے سلوک کروں، ایسا نہیں ہے۔ ہر امام، ہر حاکم، ہر حکمران نگران ہے اور اسے نگرانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ہر مرد آدمی نگران ہے اور اپنے گھر والوں کے تعلق سے اس سے سوال کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی نگرانی کے سلسلے میں غور و فکر کرے کہ میں اپنے بیوی اور بچوں کے سلسلے میں کہاں تک اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہوں۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور عورت یہ نگران ہے اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے شوہر کے گھر میں عورت نگران ہے، اور عورت سے اس کی نگرانی کے تعلق سے سوال کیا جائے گا کہ شوہر کے مال کی عورت کہاں تک حفاظت کر رہی ہے اور اولاد کی کہاں تک وہ نگرانی کر رہی ہے، اس کے بارے میں عورت سے بھی باز پرس ہوگی۔ تو معزز حاضرین، اولاد کی تربیت کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ امانت ہے، اور امانت جب ہے تو اس کی نگرانی اور اس کی تربیت ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دوسرا قدم یہ ہے کہ اولاد کو سب سے پہلے توحید کا سبق پڑھایا جائے، اللہ سے تعارف کرایا جائے، اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں بچوں کو بتایا جائے، اور خاص کر کلمہ لا الہ الا اللہ کے سلسلے میں بچوں کو تلقین کی جائے اور انہیں توحید بتائی جائے۔ اس لیے کہ لقمان علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ان کی 10 نصیحتوں کا ذکر فرمایا۔ ان کی 10 نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سب سے پہلی جو نصیحت انہوں نے کی اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کی، اور کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یاد کیجئے جب کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وعظ کرتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا، اور یہ کہا اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یہی تعلیم ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ بن جبل آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے، اگرچہ کہ آپ کو مار دیا جائے، اگرچہ کہ آپ کو آگ میں ڈال دیا جائے، تب بھی آپ اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجئے۔ تو گویا
اولاد کو توحید کا سبق پڑھانا ضروری ہے، اللہ کو اللہ کی وحدانیت کے سلسلے میں بتانا ضروری ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی تلقین کرنا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اور ایک اہم بات یہ ہے کہ جب آپ نے بچے کو توحید بتا دیا تو اس کے بعد اب آپ عبادت کا شوق بچوں میں پیدا کریں، عبادت کے سلسلے میں بچوں کو تلقین کریں اور عبادت کی اہمیت ان کے سامنے بیان کریں۔ آپ جانتے ہیں عبادتوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی عبادت نماز پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دو اگر وہ 7 سال کے ہو جائیں، 7 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے کا بچوں کو حکم دو، اور اگر بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کی تنبیہ کرو اور انہیں مارو۔ معلوم یہ ہوا کہ اولاد کی تربیت میں یہ بات داخل ہے کہ اولاد کو نماز اور عبادت کی اہمیت بتائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ آپ اپنے اولاد کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے، اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور اس پر جم جائیے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد میں عبادت کا شوق پیدا کرنا ضروری ہے، اولاد کو عبادت کی تاکید کرنا ضروری ہے۔ معزز حاضرین، اولاد کو زندگی کے آداب بھی سکھائے جائیں، صرف ان کے بستر کا کھانے پینے کا انتظام نہ کیا جائے بلکہ بچوں کو دسترخوان پر لے کر بیٹھا جائے۔ اولاد کی تربیت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ایک کو الگ الگ کھانے پر نہ بٹھائیں بلکہ اپنی اولاد کو اپنے دسترخوان پر بٹھائیں تاکہ ان کی ساری کیفیتیں اور حرکتیں معلوم ہوں اور ان کی کیفیت معلوم ہو اور آپ کے علم میں آ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ایک چھوٹے سے بچے جن کا نام عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہے، وہ گود میں بیٹھے ہیں، سامنے برتن رکھا ہے اور اس برتن میں وہ اپنا ہاتھ بیچ میں ڈال کر ادھر ادھر گھما رہے ہیں اور کھانے کی ادھر ادھر سے کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تاکید کرتے ہیں، اس چھوٹے بچے کو تعلیم دیتے ہیں اور تربیت دیتے ہیں، فرماتے ہیں، یا غلام سم اللہ، اے بچے بسم اللہ کہہ، بسم اللہ کہہ کر کھانا کھا، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے کھا، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور اپنے سامنے سے کھا۔ تو معزز حاضرین، دسترخوان پر بچوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں کھانے کے آداب سکھانے کا موقع ملتا ہے اور ان کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، لہذا دسترخوان کے ذریعے سے بھی بچوں کی تربیت ہو سکتی ہے اور بچوں میں حلال اور حرام کی تمیز کرائی جائے، بچوں کو بتایا جائے کہ بیٹا جھوٹ بولنا حرام ہے، سچائی کو اپنانا ضروری ہے، وعدہ خلافی کرنا حرام ہے، وعدے کو پورا کرنا ضروری ہے اور امانت داری کو اختیار کرنا ضروری ہے، دھوکہ دینا یہ حرام ہے۔ اس طرح بچوں کو تاکید کی جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دیکھا کہ ایک غلے کا بوریا رکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے کی تھیلی میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اسے اوپر کی طرف نکالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اندر گیلا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرتے ہوئے کہا، من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بازار میں کاروبار سچائی کے ساتھ ہونا چاہیے، امانت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اولاد کو تربیت کی جائے کہ بیٹا سچائی کو اپنانا، امانت کو اختیار کرنا۔ آج ماں باپ ہیں اپنی اولاد کی تربیت عجیب انداز سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا سچ بولو گے تو کاروبار نہیں ہوگا، بھوکے مر جاؤ گے۔ اس طرح کی لوگ تربیت کرتے ہیں جو غلط تربیت ہے، اور
ایک بات یہ بھی ہے حلال اور حرام کی تمیز کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے نواسے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بیت المال کے سامنے مسجد نبوی کے قریب ایک کھجور گرا ہوا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس کھجور کے ٹکڑے کو یا کھجور کو لیا اور منہ میں ڈال لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا کخن کخن، تھوک دو تھوک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے، ہم زکوٰۃ کا مال نہیں کھایا کرتے؟ تو معزز حاضرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال اور حرام کی تمیز سکھائی، اور بچوں کو نصیحت کی جائے دین کے لازم پکڑنے کے سلسلے میں، اللہ کے احکام کو اپنانے کے سلسلے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو نصیحت فرمائی، جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، آپ کے چچیرے بھائی تھے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اسے قرآن کی تفسیر کا علم عطا کر۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کے دعا کے نتیجے میں مفسر قرآن ہوئے، صحابہ میں انہوں نے قرآن کی تفسیر بیان کی۔ تو معزز حاضرین، حضرت عبداللہ ابن عباس کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں، احفظ اللہ یحفظ، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کے حدود کی حفاظت کرو تو تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اس کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب آپ کو مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، اولاد مانگنا ہو اللہ سے مانگو، مال مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اولاد مانگنا اور کوئی اور نعمت مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تمہیں مدد طلب کرنی ہو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور اللہ کے رسول نے اس موقع پر ایک بڑی مضبوط بات عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے بیان فرمائی، جس کا تعلق عقیدے اور ایمان سے ہے۔ آپ نے کہا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ اگر ساری امت مل کر، سارے لوگ مل کر تمہیں کسی بھی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو سارے لوگ مل کر تمہیں اپنی مرضی سے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں جتنا اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اور یہ بھی جان لو کہ اگر سارے لوگ مل کر تمہیں کسی بھی چیز سے نقصان پہنچانا چاہیں تو اپنی مرضی سے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، مگر اتنا ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں جتنا نقصان اللہ نے تم پر لکھ دیا ہے۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے سوکھ چکے ہیں، مطلب جو تقدیر کے فیصلے ہو چکے، تمہیں جو فائدہ پہنچنا ہے فائدہ پہنچ کر رہے گا، جو تمہیں نقصان پہنچنا ہے وہ نقصان پہنچ کر رہے گا۔ تو معزز حاضرین، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں دین کی تلقین کرنا چاہیے، دین کی تاکید کرنا چاہیے، اور اولاد کی تربیت کے سلسلے میں خاص بات یہ بھی ہے کہ بچوں کے ساتھ پیار بھرا سلوک کیا جائے، محبت اور رحم دلی کے ساتھ بچوں سے سلوک کیا جائے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا۔ ایک صحابی جن کا نام اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بہت تعجب میں پڑ گئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی کو بوسہ نہیں لیا، اپنے بچوں کا آج تک میں نے بوسہ نہیں لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو آدمی مہربانی نہیں کرتا اس پر مہربانی نہیں کی جاتی۔ بچوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک ہونا چاہیے، رحم دلانہ سلوک ہونا چاہیے کہ باپ گھر میں داخل ہوں تو بچے سمجھیں کہ آج تو ہماری عید ہے، ہمارے ابو آ گئے، نعمتیں لائے، بچے خوش ہو جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ والد باہر چلے جائیں تو بچے عید منانا شروع کریں۔
ایسا نہ ہو یعنی اتنا بیزار نہ ہو جائیں باپ سے بچے کہ بچے انتظار کریں کہ کب باپ باہر چلے جائیں اور ہماری گھر میں عید ہو جائے. ایسا نہ ہو. بچوں کے ساتھ رحم دلانہ سلوک کرنا چاہیے. کچھ لوگ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور صحابہ موجود ہیں. ان لوگوں نے کہا کیا آپ لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کبھی بوسہ نہیں دیا، کبھی ہم نے الفت و محبت کا اولاد کے ساتھ اظہار نہیں کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کسی کے دل سے مہربانی کا جذبہ نکال دے تو میں کیا کروں؟ تو معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے، بچوں کو زندگی کے آداب سکھانا چاہیے اور انہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانا چاہیے. اور اسی طرح سے بچوں کی تربیت میں ایک بات یہ بھی ہے کہ بچوں کی صحبتوں کا خیال کیا جائے. بچے کس سے دوستی کر رہے ہیں، کیسے لوگوں سے دوستی کر رہے ہیں، اس کا خاص خیال کیا جائے. ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنائے گی، بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی. لہٰذا ہمیشہ خود بھی اچھوں کی صحبت اختیار کریں اور بچوں کے سلسلے میں نگرانی کریں کہ بچے اچھی صحبت اختیار کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر کسی انسان کے بارے میں تحقیق کرنا ہو کہ فلاں لڑکا اچھا ہے یا نہیں ہے تو اس کے بارے میں تحقیق نہ کرو بلکہ اس کے دوستوں کے بارے میں تحقیق کرو کہ اس کے دوست اچھے ہیں یا نہیں ہیں. اگر اس کے دوست اچھے ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی اچھا ہے. لہٰذا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں اس بات کا خاص خیال کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحبت اور بری صحبت کی بڑی پیاری مثال بیان فرمائی. نیک اور صالح ہم نشین کی مثال عطر بیچنے والے کی طرح ہے کہ عطر بیچنے والے کے پاس اگر کوئی بیٹھا ہے تو کم سے کم جب تک وہ اس کے پاس بیٹھے گا خوشبو سونگے گا. یا یہ کہ عطر بیچنے والا اپنے دوست کو ہدیے اور تحفے میں عطر پیش کرے گا. یا یہ کہ آدمی اس کے ساتھ بیٹھنے والا عطر خریدے گا. یہ اچھی صحبت کا اثر ہے کہ آدمی کم سے کم عطر کی خوشبو سونگے گا یا اسے ہدیہ ملے گا یا وہ عطر خرید لے گا. اور برے انسان کی مثال، برے ہم نشین کی مثال بھٹی دھنکنے والے کی طرح ہے کہ اس کے پاس بیٹھنے سے اس کے یا تو کپڑے جل جائیں گے یا اسے بدبو آئے گی اور دھویں کی بو محسوس وہ کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اچھی صحبتیں اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اور آخر میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ ہمارے ماحول اور معاشرے میں ہمارے بچے نکڑوں پر چبوتروں پر بیٹھتے ہیں. یہ اچھے بچوں کی علامت نہیں ہے، یہ اچھے بچوں کی نشانی نہیں ہے. ہاں کوئی ضروری کام ہے بیٹھ رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے. غیر ضروری طور پر راستوں میں نکڑوں پر بیٹھنا اور وہاں پر بیٹھ کر تماشائی بننا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، خبردار راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول اگر ہم کو راستے میں بیٹھنا ضروری ہے، کسی کام سے ہم کو بیٹھنا ضروری ہے تو ہم کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ضروری ہے راستوں میں بیٹھنا تو راستے کا تم حق دے دو. راستے کا حق کیا ہے؟ نگاہ کو نیچی رکھنا، غض البصر، کہ آپ راستے پر بیٹھے ہیں، چبوترے پر بیٹھے ہیں اور حیادار عورتیں گزرتی ہیں اور بعض باعزت لوگ گزرتے ہیں، نگاہوں کو نیچی کی جائے. اور دوسری بات اور جو دوسرا حق ہے راستے کا، کف الاذی، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا. یہ راستے کا حق ہے. آپ کیلا دیکھ رہے ہیں، کانٹا دیکھ رہے ہیں اور کوئی پتھر دیکھ رہے ہیں، کوئی اذیت پہنچانے والی چیز دیکھ رہے ہیں، آپ اسے ہٹائیں. اور اسی طرح دیکھ رہے ہیں کہ دو بچے جھگڑ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ ان دو بچوں کے درمیان صلح کرائیں اور ان دو بچوں کو جدا کریں اور نصیحت کریں.
کف العزا، اور اسی طرح راستے کا حق یہ ہے ورد السلام، اگر کوئی گزرنے والا سلام کر رہا ہے تو آپ سلام کا جواب دیں، یہ راستے کا حق ہے۔ بعض لوگ گونگے بن جاتے ہیں، سلام کرنے والے سلام کرتے ہیں، جواب نہیں دیا جاتا، تو سلام کا جواب دیا جائے۔ اور اسی طرح سے راستے کا حق یہ ہے کہ بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے، یہ راستے کا حق ہے۔ ان باتوں کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ اولاد کی تربیت کا مضمون بہت طویل ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پر دیگر مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب کریم ہمیں اولاد کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، اور اللہ نے جن کو اولاد عطا کی اللہ ان کے اندر صالحیت پیدا فرمائے۔ رب کریم سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔